أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما على سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد فقیر حکیم آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس سے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اختیار حبیب نبی تسلیم کے سب سے پکائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان اور شکر ہے جو پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو ایک مرتبہ ہم سب کو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مغفرت، اپنی نجات، جہنم سے آزادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا اور نیکنا دعاؤں کی قبولیت، اس قسم کے بے شمار ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں نوازا. اس نعمت کی قدر جب ہوگی کہ جب آپ اپنے گرد و نواح، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے عزیزہ اقربا پر ایک نظر ڈالیے تو آپ دیکھیے کہ گزشتہ رمضان میں کئی لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن اس رمضان میں آپ دیکھیں کہ وہ حضرات مرحوم اور مقبول ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار کہ رب کریم نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا. دعا ہے کہ رب کریم اس مہینے اپنی رضا، اپنی عبادت اور ان دنوں کو مستعدی کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو نص ہے کہ روزوں کو ہم فرض کہتے ہیں، وہ آیت وہی ہے جو میں نے تلاوت. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے لکھا تھا روزوں کو ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. لعلکم تتقون، اس میں اجر و ثواب اور بے شمار ثمرات تو ہیں، لیکن اس کا ایک ثمر یہ ہے کہ ہم نے تم پر روزوں کو اس لیے لکھ دیا متقی، پرہیزگار اور صاحب تقویٰ بن جا. جمہور علماء اور امت کا مذہب یہ ہے کہ یہاں لفظ و کوتبہ ہے، یہ فرض کے معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کی فرضیت لکھ دی، اور تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت لکھ دی. اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ اس کا مرادی معنی. اب آج رمضان المبارک کی فضائل و مناسب بھی انسان ہم نے احادیث مقدسہ سے ابن خزیمہ اور امام بہقی اور بھی کتابوں میں اس کے مختلف حصے، لیکن ابن خزیمہ نے تقریباً اس کا پورا متن جو ہے
وہ نقل فرمایا. وہ ایک حدیث اپنے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور گہرائی رکھی ہے کہ شاید اسی پر ہم کلام کریں تو رمضان المبارکہ کے چاروں جمعے اسی پر کلام ہو سکتا. لیکن ہم اس پوری تفصیلی حدیث کی بھی ہم تلخیص کرتے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے اور آج ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان المبارک اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتا. وہ حدیث بڑی کافی اور شافی ہے اور اس کے راوی حضرت سلمان یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی کا بھی حدیث بیان کرتے کہ شعبان کے مہینے میں حضور نے ہمیں اکٹھا کیا اور فرمایا تم لوگ کب بیٹھ جاؤ اور ٹھہر جاؤ میں تم سے بات کہنے والا ہوں. ہم لوگ سب ایک جگہ گویا جمع ہو گئے بیٹھ گئے اور یہ واقعہ رمضان کا نہیں بلکہ شعبان کا. شعبان میں حضور علیہ السلام نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ان قریب تم پر ایک مہینہ آنے والا یعنی شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ان قریب تم پر ایک مہینہ آنے والا اور یہ مہینہ بڑا عظیم بہت ہی بڑا مہینہ. جانتے ہو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے گویا تمہارے لیے کیا برکتیں اور کیا ثمرات رکھ فرما. اس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو ہزاروں مہینے سے افضل. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کے روزے کو اللہ نے فرض رکھا. اس میں ایک رات رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے اور اس میں اللہ نے رات کی پیام کو سنبھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اور وہ اکرام کے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی کسی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرے یہاں نیکی سے مراد ہے نفل. کوئی شخص اس میں نفل ادا کرے اس نفل میں ہم تفصیلاً بتائیں گے کہ صدقہ خیرات مساجد کی تعمیر مدرسے کی تعمیر یا زکوٰۃ کا نکالنا یا جو بھی آدمی اس میں یا نماز نوافل جو بھی اس میں جو آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے یعنی نفل کے ذریعے سے کسی ثواب اور نیکی کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے کے برکات اس کا ثواب اجر کے برابر کر دیا. فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اگر اتنی ہی بات ہوتی تو سوال اب خود پیدا ہوتا کہ اگر نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا گیا تو فرضوں کے ثواب کا کیا بنا یعنی وہ اسی طرح فرض رہے گا. تو دوسری بات تو ظاہر ہے کہ تردد میں پڑ جاتی کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر فرض کا فرض ہی کے برابر. سبحان اللہ. حضور نے بغیر دریافت کیے بغیر سوال قائم کیے خود ارشاد فرمایا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھائی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کا افطار کرانا اللہ کی عذاب جہنم کی عذاب سے نجات کا باعث. اور اس میں کوئی شخص اپنے بھائی افطار کرائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا. اب اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوا کبھی عقل و خرد سے اگر آپ پوچھیں تو عقل میں ایک سوال مرتب ہوتا وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس کو افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. ایسا تو نہیں کہ جسے روزہ افطار کرایا گیا اس کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اس کو دے دیا جائے کہ جس نے افطاری کرائی. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا بغیر اس کی افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے
مزید ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائے گا۔ یہ صرف ہم ابھی حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ رمضان جس تناظر سے روزہ رکھو، جغرافی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور اس وقت اتنی غربت کا عالم تھا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی غربت، یعنی جن کی آدمی میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ کسی کو 2-4 لقمے کھانا کھلا دے، یعنی اتنی وسعت ہی نہیں تھی روزی اور رزق میں۔ اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا یا کھلاتا تو آپ یقین جانیے کہ وہ ایسا ہی آدمی ہوتا جو اپنے منہ یا اپنے بال بچوں کا نوالا ان کی حلق میں سے نکال کر کسی کی مدد کرتا، کہ خود ہوتا رہے کب جا کر کسی کی اعانت کرے۔ تو کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے فرمایا کہ روزے دار کو کوئی آدمی اگر روزہ افطار کرائے تو ایک روزے کا ثواب ملے گا، آپ کو جانتے ہم تو بہت تنگست لوگ، ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں، اتنی روزی یا رزق نہیں کہ ہم کسی آدمی کا روزہ افطار کرائیں۔ تو لیجیے حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کیوں نہ ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے غلاموں کو یوں نوازا، فرما میرے غلاموں تم یوں سمجھے کہ شاید یہ افطار کرانا ٹکٹ بھر کے کھانا کھلانے پر موقف، کہ تمہیں روزے کا ثواب جب ملے گا کہ جب تم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ فرما اے جماعت صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثواب کہ کسی روزے دار کو افطار کرایا جائے اور پورے روزے کا ثواب مل جائے، رب کریم نے یہ ثواب کو ایک چھوارے میں رکھ دیا، ایک کھجور میں رکھ دیا، کہ کوئی آدمی کسی کو کھجور سے افطار کرا دے تو کوئی چھوارے سے افطار کرا دے تو اس کو ثواب، بلکہ اگر یہ بھی گویا تمہارے پاس نہ ہو اور کسی روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلا دیا تب بھی یہ ثواب، یا تم نے کسی کو لسی جس کو چھانٹ کہتے، یہ بھی اگر تم نے چھانٹ اور لسی کا گھونٹ بھی کسی کو پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی یہ ثواب رکھ دیا کہ وہ پورے روزے کا گویا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ جو رمضان کے 30 یا 29 دن ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، فرمایا اولہ رحمت، اس کا جو اول اشرہ یکم رمضان سے 10 رمضان تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا، وہ اوسطم مغفرتم، درمیانہ جو اوسط حصہ ہے اس میں اللہ تبارک گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا، وآخرہم عتق من النار، اور جو 20 کے بعد 21 سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے غلاموں تم ان دنوں میں روزہ رکھنے کے ساتھ 4 باتوں کی کثرت کیا کرو، اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، اور دنوں میں یعنی رمضان میں استغفار کثرت سے کیا کرو۔ 2 چیزیں تو یہ ہو گئی، کلمہ طیبہ کا ذکر اور استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کثرت سے کیا جائے، یعنی توبہ اور اپنے گناہوں سے معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے۔ جو بھی کتب میں استغفار ہوں وہ کئی قسم کے ہوں، کوئی طویل، جو بھی آپ انتخاب کریں اس کا گویا استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم سے کم یہ ہے اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور فرما ان 2 باتوں کے علاوہ 2 باتیں، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ گویا یہ مہینہ ایسی برکت والا کہ اس مہینے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم کی آزادی مانگو۔ کیا مطلب ہوا کہ جب تم یہ مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہیں اپنی رضا عطا فرما کر تمہیں جنتی بنا دے گا، اور تم پر رحم و کرم فرما کر تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر ایک بات حضور علیہ السلام نے اس کی تکرار فرمائی، فرما سنو دیکھیے
دو باتیں پہلے بیان کی گئی کہ افطار اگر تم نے کسی کو کرایا تو یہ آزادی کا سبب ہوگا اور تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کے تقیمے پر یہ جملہ پھر ارشاد فرمایا، سنو، کوئی آدمی اگر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اسے پانی پلائے یا کسی طرح بھی اس کی افطاری میں معلوم مددگار، تو اس کو اگر تم نے پانی بھی پلا دیا تو کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا کسی شخص نے روزے دار کو اگر اسے گھونٹ پانی کا پلا دیا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ میرے حوض سے اللہ تعالیٰ اسے ایسا خیرات اور ایسا جام پلا دے گا۔ میں نے پھر بھی اس میں تلخیص کی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ممکن ہے کہ کوئی عالم دین اگر بہت سے حضرات یہاں جنہوں نے آتے، اول تو اس کی صنعت پر بعض محدثین نے کلام کیا، ابن خزیمہ نے تو لکھ دیا، بہقی نے اس پر کلام کیا، اور اسی طریقے سے دوسرے ائمہ حدیث نے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کوئی حدیث فضائل اور مناقب میں ہو اور بعض حصے اگر اس میں ضعف کے آ جائیں، کمزوری سے آ جائے، مثلا کوئی راوی غیر ثقہ آ جائے یا اس کا حال معلوم نہ ہو جو حدیث کی کمزوری کا باعث، لیکن تمام محدثین کا اصول حدیث یہ ہے کہ جب کوئی حدیث میں صنعت کے اعتبار سے کوئی کمزوری آ جائے تو لیکن وہ اگر فضائل میں ہو تو فضائل میں تمام محدثین اس صنعت کو یعنی اس سے طرف نظر کر کے اس کی فضیلت کو سب قبول کر دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس میں فضیلت بیان کی گئی اس لیے اس حدیث کو مان لیا جائے اور یہ قابل قبول ہے۔ صرف ہم نے ترجمہ اور اس کی تلخیص کی ہے، بعض حصے پھر بھی ہم نے حذف کر دیے۔ اب ہم ان کے چند حصوں پر کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان اتنا مقدس مہینہ کہ حضور نے رمضان میں فضائل نہیں بیان کیے بلکہ اس کا اہتمام شعبان ہی میں کرنے کا حکم دیا، شعبان سے اس کا انتظار کرنے لگایا جب آنے والا مہینہ بہت بڑا جو رمضان، اور فرمایا یہ مہینہ بڑا عظیم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مہینوں میں یہ مہینہ جو باتیں آگے ہوئی کس سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ فرمایا اس میں اللہ نے روزوں کو فرض رکھا، پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں روزے فرض ہیں، کوئی اگر ان کی فرضیت کو نہ مانے تو قرآن مجید قرآن حمید کے مطابق آیات کا انکار ہوگا، ہزاروں حدیثوں اور ایسا شخص نہ ماننے والا، انکار کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور روزہ نہ رکھنے والا سخت گناہ گار سیاستار اور اپنی اس کرتوت کی وجہ سے مستحق نار ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا اس میں اللہ نے ایک رات رکھی، وہ رات کیا ہے؟ بارہ آپ سن چکے کہ اس رات کا نام ہے قدر، یعنی شب قدر، اور علیحدہ سے شب قدر میں قرآن مجید حدیث کے نص ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب آپ اور کیجیے کہ قدر میں عبادت تھی تو گویا اس میں 83 برس کا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، 1000 مہینے سے افضل۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے سے کتنی افضل، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ اور یہ رات کتنی، جیسے بعض رات اور بعض معاملات میں ایک وقت بتایا گیا کہ جمعے کا دن پورا کا پورا بابرکت ہے، لیکن اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ اپنی بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جمعے کے 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہے، اس پر ہم کلام جمعے میں کریں۔ پوری رات میں ایک وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب پوری رات میں ایک وقت ہے جسے تلاش کرنا پڑے گا
ایسی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ 1000 مہینے سے افضل اس رات کا کون سا حصہ بابرکت؟ عشاء کے بعد کا، مغرب کے بعد، یا تہجد کا، یا افطار سے پہلے کا؟ جن کی اللہ کے نتیجہ فرما یہ رات اس وقت تک بابرکت رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے سے ابا مطلع جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے پوری رات اس کی برکتیں رہتی ہیں۔ تو یہ رات کب آتی ہے؟ کسی رمضان میں۔ اب وہ کون سے اشرے میں، یہ بحث الگ، اس کو اگر ہم نے کیا تو بعض مضامین رہ جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا۔ وہ قیام کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ تراویح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تراویح لی، ہم یعنی اس امت پر کس قدر مہربانی کی، ایک دن آئے تراویح پڑھائی، صحابہ کرام تیسرے دن بیٹھے رہے، حضور تشریف نہیں لائے۔ بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کو آپ نے تراویح پڑھائی اور کل آپ تشریف نہیں لائے؟ حضور نے ارشاد فرمایا گویا میں نے اس کو پابندی سے اس لیے نہیں پڑھایا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، یعنی فرضیت سے بچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ناغا فرما دیا، لیکن تراویح پڑھائی۔ اور علماء کا مذہب اس میں یہ ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلی جو اہل سنت کے بہت بڑے ترجمان ہیں بر صحیح، فرماتی تراویحوں کا پڑھنا سنتی موقع، جو کن لوگوں نے مشہور کر دیا میاں تو نفل ہے پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہوا کے بنتے ہیں آرام پر کہ جو سمجھتے ہیں کہ پڑھلی جائے تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں موقع، اور اس کا پے در سے ترک کرنا معصیت ہے اور سب گناہ گار ہوگا۔ ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ مردوں پر تو فرض ہے، عورتوں پر معاف ہے۔ اہل سنت کا اس معاملے میں عقیدہ یہ ہے کہ مردوں پر بھی سنت موقع ہے اور خواتین پر بھی سنت موقع ہے۔ مرد حضرات مسجد میں آن کر پڑھیں، خواتین اپنے گھر میں تراویح پڑھیں، دونوں پر عزیزان گرامی سنت موقع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں پورا قانون وضع کیا۔ قانون یہ بنایا کہ تراویح 20 رکعت ہوگی اور اس تراویح میں قرآن مجید ختم ہوگا اور قرآن مجید فرقان حمید سنا جاتا، 20 رکعت تراویح ہوتی۔ اور قانون وضع کرنے کے بعد جب سب لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی ہے، یعنی میں نے یہ نیا طریقہ کتنا اچھا نکالا کہ حضور نے کیونکہ تراویح پڑھائی تو میں نے تراویح کی جماعت قائم کر دی، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم جو ہے اس کو بھی حضرت عمر نے لازم کر دیا۔ بہت ممکن کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حضور نے اتنی پابندی سے نہیں پڑھی یا پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا؟ ارے اس کو آپ دیگر کتب احادیث سے حاصل میں موجود، حضور نے فرمایا میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم میری سنت کو اپناؤ، اور یہ بھی تم پر لازم ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے کی تلقین تھی اور فرمایا یہ تم اپنے اوپر لازم کر لو، لہذا فتویٰ بھی دیا جاتا کہ حضرت عمر کا تراویح کا اس طریقے سے رکھنا اور اس طریقے سے قانون وضع کرنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تراویح سنت موقع ہے مردوں پر بھی، اور اس میں پورا قرآن مجید فرقان حمید سنا جائے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلی ایک جگہ کلام کرتے ہوئے لکھتے کہ تراویح شاعر اسلام ہے، یہ مسلمان اور اسلام کی علامتوں میں سے ہے۔ اگر امیر المومنین ہو، اسلامی حکومت، کوئی دیہات، کوئی آبادی، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی اگر تراویح سے مسترد کر دیں اور اسے ضروری نہ سمجھیں، دنیا کو تراویح ضروری نہیں چھوڑ دو، کوئی پورا شہر یا بستی اگر تراویح پڑھنا چھوڑ دے، شیخ محقق کہتے امیر المومنین کا یہ اختیار ہے اور اس کو یہ حق ہے اس شہر، اس قریہ اور بستی سے مقابلہ کرے، انہیں قتل کرے گا کہ تم نے تراویح جیسے شعار کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے نفلوں کو فرض بنا دیا،
فرضوں کو 70 فرض بنا دیا، اس میں کوئی شخص اگر نوافل ادا کرتا تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا۔ حالانکہ آپ جانتے قانون یہ، اس رمضان کے علاوہ اگر آپ ساری زندگی نوافل پڑھ لیں، ساری زندگی کے نوافل کا ثواب 2 رکعت فرضوں کے برابر بھی نہیں، 2 رکعت فرضوں کے برابر بھی نہیں۔ اس پر ہماری ایک گفتگو آدھ گھنٹے یا پون گھنٹے کی کوشش ہے، اسے آپ کبھی سن لیجیے، فرصت کا موقع یہاں ہے۔ جس آدمی پر فرائض ہوں، جیسے نماز فرض اس پر باقی ہو اور اس نے نہیں پڑھی، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جو فرائض اس کی زندگی کی نمازیں قضا ہیں، وہ پہلے ان نمازوں کو پڑھے، اس وقت تک اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرائض کو ادا نہیں کرے گا۔ اور اے حضرات سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر جو یہ کہے مولانا الحمدللہ پوری زندگی کے ہم نمازیں ہم نے ادا کر لی، اگر کوئی قضا ہوئی تو وہ بھی ہم نے ادا کر لی، ہمارے ذمے اب کوئی بھی فرض نماز ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اس کو فقہا اپنی زبان میں صاحب ترتیب کہتے صاحب ترتیب جس کے ذمے کوئی نماز نہ ہو، تو ایسا شخص اگر خدا نہ خواستہ فجر کی نماز چلی جائے، ظہر کا وقت آ جائے، یہ آدمی جب تک فجر نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کی ظہر ادا نہیں ہوگی۔ کون؟ جو صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب کے لیے علماء نے یہ بھی اجازت دی کہ خدا نہ خواستہ اسے تاخیر ہو گئی، جمعے کی نماز میں آیا اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو جمعے کے خطبے میں اس کہنا بھی نہ جائے، کسی کو منع کرنا بھی نہ جائے، کسی کو کہا جائے کہ میاں خاموش ہو جاؤ یہ نہ جائے، کسی کہا جائے بند کرو یہ بھی نہ جائے۔ ہاں امام امر بالمعروف کر سکتا، اگر امام کوئی خلاف شرع واقعہ ہو تو خطبہ روک کر اس کو ٹوک سکتا ہے، خبردار یہ کام نہ کیا جائے۔ امام کو اختیار، مگر سننے والے وہ حماسن گوش اور جس سوئی کے ساتھ خطبہ سنیں۔ لیکن صاحب ترتیب اگر آیا اور خطبہ ہو رہا، علماء نے اس صاحب ترتیب کو اجازت دی کہ خطبے کے دوران بھی نماز پڑھ لے، کیونکہ جب تک فجر نہ پڑھے گا اس کا جمعہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کے ذمے زندگی کی کوئی نماز قضا نہ اور فجر قضا ہوئی کہ اس کے لیے وہ اب جس کے ذمے کئی نمازیں قضا ہیں اس کو چاہیے پہلے ان نمازوں کو پڑھے، ان کو بھی اگر وہ اس زمانے میں پڑھے رمضان میں تو سبحان اللہ، اگر سے نماز قضا اگر سے اس کی پہلے سے اس کے ذمے ہے، لیکن حدیث کے ظاہر سے پتہ لگتا ہے ثواب بھی 70 درجے بلند ہے۔ اس میں عموماً آپ نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ منع کرتے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جائے یہ اس پر لازم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، فرض کی ادائیگی اگر وہ اس مہینے میں کرے تو سبحان اللہ 1 روپیے کا عوض وہ 70 روپیے پائے گا۔ اسی طرح حساب کر لیجیے کہ رمضان میں مطلق فرمایا اس کا ثواب 70 کے برابر، تو جب آپ روزہ رکھیں بظاہر ایک روزہ، مگر سلمان فارسی کی حدیث سے پتہ لگا کہ رمضان کے روزوں کا بھی ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر ہے۔ لوگ سے چلے جائیے بقول شاید ہم سے مائل کا کرم ہے، کوئی فائل بھی نہیں، عدل واحد اسلام کی ربی مندی بھی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، جتنا چاہے دوسرے کے فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر۔ اب جو نفل اس مہینے میں کریں اس کا ایسا جیسے آپ نے فرض ادا کیا، جو فرض ادا کریں چاہے پچھلا ہو اس مہینے کا ہو اس کا ثواب بھی گویا 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ کس قدر اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس مہینے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم کھاتے پیتے ہو غریبوں کا خیال کرو۔ ایک اس میں فائدہ تو یہ ہے کہ غریب کو اگر تم نے روزہ افطار کرایا تو پہلی جملے سے پتہ لگا کہ ایسا آدمی جہنم کی عذاب سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹھیک ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ مگر میرے بھائی ہم مطلب کی چیز کو بہت پہلے سمجھ لیتے اور اس کی روح ہم سے مفقود ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے عرض کیا کہ کسی کو روزہ افطار کرانا آپ کا یہ فعل کیا ہے؟ یہ نفل ہے نہ ہو کہ آپ خود کو روزہ نہ رکھیں
خدا نہ خاص آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، مولانا تو جمعے میں کہہ رہے تھے ایک روزہ افطاری کا ثواب جو ہے وہ روزے کے برابر ہے، لہذا خود کو روزہ فراموش کر دیا جائے، ایک کھجور کی پیٹی مسجد میں بھیج دی جائے تاکہ سب لوگ روزہ افطار کریں اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ 2-4 روح افزا کی بوتلیں بھیج دی جائیں تاکہ لوگ ہمارے اس شربت سے افطار کریں گے اور ہمیں ثواب ملتا رہے۔ وہاں تو قانون پہلے بنا دیا گیا کہ جب تک تم فرض ادا نہیں کرو گے نفل قبول نہیں ہوگا، تو یہ ثواب کسے ملے گا؟ جو خود بھی روزے دار ہو، بغیر اس کے عزیزان گرامی وہ ثواب جو ہے وہ ہرگز نہیں ملے گا۔ لہذا غریبوں کا اس معاملے میں مکمل عزیزان گرامی خیال رکھا جائے۔ جہاں آپ تلاوت کریں خود تلاوت کیجیے قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہ جو حضرت عمر نے قانون بنی یہ قرآن مجید ختم ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کئی حدیثوں میں ہے فرمایا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل امین بطور خاص پیارے مصطفیٰ کے قریب آتے، اور آنے کے بعد یہ دونوں حدیثیں اور دونوں بالکل درست، حضرت جبریل امین کو جتنا قرآن نازل ہوا حضور علیہ السلام جبریل امین کو قرآن سناتے، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں جبریل امین آتے اور آنے کے بعد میں قرآن مجید حضور علیہ السلام کو سناتے۔ دونوں باتیں درست ہیں کہ حضور حضرت جبریل امین کو قرآن سنا یا جبریل امین حضور علیہ السلام کو قرآن سنا، اس سے پتہ لگا کہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یہ بات بڑی صحیح کہ آپ اگر امم سابقہ پچھلی تاریخوں پر نظر ڈالیں تو اس مہینے کو اگر کہ عرف کے طور پر رمضان نہ کہا گیا، یہ تو ہماری اریت ہے جسے رمضان کہا گیا، تو اس رمضان ہی کے مہینے میں ساری کتابیں نازل ہوئی۔ اگر اس مہینے کا نام کھول رہا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں ملی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں ملی، جیسا کہ فرما صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو صحف ہیں بعض انبیاء کرام پر پوری کتابیں نازل نہیں ہوئی، لیکن ان کی ہدایت کے لیے صحف یعنی صحیح سے کبھی کبھی نازل ہوتے، تو علماء فرماتے ان کے نزول کا مہینہ بھی رمضان ہی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک نسبت ہے، اور جیسا کہ خود قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید کو بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل کیا۔ یہ تلاوت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تلاوت کی جائے، قرآن مجید کثرت سے پڑھا جائے، کثرت سے گویا قرآن مجید کی تلاوت سنی یا سنائی جائے۔ اس معاملے کو ملحوظ رکھ کر حضرت عمر نے قانون بنایا کہ رمضان میں 20 تراویح ہوں گی اور 20 تراویحوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی، ہم جیسا کوئی گناہ گار کہ جسے پورے سال میں کبھی تلاوت کا موقع نہ ملے، پوری تراویح اگر پڑھ لے تو کم سے کم رمضان میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب تو کما لے گا یا نہیں؟ جو سست لوگ ہیں قرآن نہیں پڑھ پاتے، کم سے کم وہ پابندی سے تراویح پڑھیں تاکہ سال میں ایک موقع انہیں پورے قرآن مجید فرقان حمید کے سننے کا جو ہے وہ مل جائے۔ اور فرمایا اس میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار جنت طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اس مہینے میں ہمہ وقت مصروف رہو، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، ہم کس چیز کی موجود، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم تو زیادہ مستعد ہیں کہ جس دعائیں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، سنیں اور سنائیں، یہ سب چیزیں تو ہم پر بہت ضروری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور رمضان کا چاند دیکھ لیتے، رمضان جب شروع ہو جاتا تو بستر پر آرام کرنا فراموش کر دیتے، بستر ہی پر تشریف نہیں لاتے، اور پورا مہینہ حضور علیہ السلام جو ہے بڑی مستعدی اور عبادت و ریاضت میں گزارتے۔ جب حضور علیہ السلام کا عالم یہ تھا، صحابہ کا عالم یہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ رات میں ایک قرآن مجید ختم کر کے کرا، امام شافعی کے واقعات میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ بھی روزانہ ایک قرآن مجید تلاوت میں ختم کر کے یعنی کرا۔ کہا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ
اگر رمضان 30 مہینے کا ہوتا تو اس ایک مہینے میں 61 قرآن مجید ختم کرتے، ایک تراویح میں، ایک رات میں تلاوت میں اور ایک دن میں تلاوت میں۔ دیکھیے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے گزرے، لہٰذا اس کا ایک ایک لہجہ اور ایک منٹ غفلت میں نہ گزرے۔ یہی عزیزان گرامی رمضان کے حوالے سے پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے کی اور گویا قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔